شروع میں ہمیشہ کی طرح ہماری آپ کی کہانی ہے، اور یہ کہانی وہ ہے جو بچپن میں شاید آپ نے پڑھی ہو، سنی ہو، یا کسی نے حکایت کے طور پر آپ کو بتائی ہو۔ اس کا ویسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے بچپن میں یہ سنی تھی تو یہ لالچ کے حوالے سے تھی، لیکن اب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، ہمارے پرابلمز بڑے ہوتے گئے، ویسے ویسے اب مفہوم بھی کہانیوں کے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ایک لومڑی ہوتی ہے اور وہ بہت بھوکی ہوتی ہے، اسے کہیں سے گوشت کا ٹکڑا مل جاتا ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ گوشت کا ٹکڑا میں گھر لے کر جاؤں گی، وہاں بیٹھ کے اہتمام سے کھاؤں گی اور پھر مجھے مزہ آئے گا۔ تو اپنے وہ گھر جا رہی ہوتی ہے، راستے میں دریا ہوتا ہے، دریا سے سوچتی ہے کہ پانی بھی اچھا ٹھنڈا ہے، پانی پی لوں۔ پانی پینے کے لیے جب جھکتی ہے، اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ دوسری لومڑی ہے اور اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اب وہ یہ سوچتی ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا میرے پاس ہے، دوسرا میں اس سے چھین لیتی ہوں، دو میرے پاس ہو جائیں گے، آرام سے جاؤں گی گھر میں پارٹی کروں گی۔ جیسے ہی وہ اسے دوسری لومڑی سے یعنی اپنے عکس سے گوشت کا ٹکڑا چھیننے کی کوشش کرتی ہے، ویسے ہی اس کے اپنے منہ میں بھی جو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ پانی میں بہہ جاتا ہے، اور اپنے پاس بھی جو اس کے جو کچھ بھی تھا وہ چلا جاتا ہے، اور وہ دکھ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہی ہماری زندگیوں کا بھی حال ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے، جو کچھ ہمارا اپنا ہے، اس کو انجوائے کرنے کے بجائے ہم اس پہ بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، اور اس کے پاس یہ کیوں ہے اور اس کے پاس وہ کیوں ہے۔ ہاں، وہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں کہ یہ میرے پاس بھی ہو یا نہیں ہو، لیکن یہ ہمارا جو زندگی کا ایک اصول سا بن گیا ہے کہ جو میرے پاس ہے میں اس میں خوش کم ہوں گی، لیکن جو دوسرے کے پاس ہے اس کو دیکھ کے میں پریشان زیادہ ہوں گی۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں جن لوگوں کو دل کا سکون میسر آ جاتا ہے یا کنٹینٹمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ان کے پاس کچھ ہوتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، میری نظر میں اس سے امیر آدمی نہیں ہے۔ اللہ بخشے جنید جمشید صاحب کو، اور ان کی زندگی کا جو سفر تھا اس میں بھی وہ سکون کی تلاش میں نکلے تھے، اس کنٹینٹمنٹ کی تلاش میں نکلے تھے جو ان کو اللہ کے قریب لے گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اگر آپ کے دل میں اطمینان ہے اور سکون ہے۔ آج پیسہ اتنا نہیں ہے، مال و دولت اس طرح سے نہیں ہے، عیش و عشرت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ خوش ہیں، آپ اطمینان سے ہیں، آپ مزے میں ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں، تو آپ سے امیر کوئی نہیں ہے۔ تو امیر کی ڈیفینیشن میرے لیے زندگی میں اب یہ ہو گئی ہے، اور میں اکثر اپنے چھوٹوں کو یہ کہتی بھی ہوں یا بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ امیر کی ڈیفینیشن ہر انسان کے لیے الگ ہے۔ جس جگہ پہ ہم ہیں، ہم اپنے اوپر والوں کو دیکھتے ہوں گے اور وہ ہمارے لیے امیر ہے۔ جو اگر ہم سے تھوڑا سا کم ہوگا وہ ہمیں دیکھتا ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ ہم امیر ہیں۔ جو ہم سے اوپر ہیں وہ اپنے اوپر والوں کو دیکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ یہ امیر ہیں۔ تو امیر تو از اے نیور اینڈنگ فیلنگ، اٹس اے فیلنگ، اٹس اے تھاٹ، اٹس اے بلیف جو نیور اینڈنگ ہے۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میں امیر ہوں یا میں بہت میرے پاس سب کچھ ہے، جبکہ لوگوں کو ایسا نہیں لگتا آپ کو دیکھ کر، لیکن وہ آپ کی اپنی فیلنگ ہوتی ہے۔ سو کنٹینٹمنٹ یا سکون یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان جو آپ کو ملتا ہے، اس سے زیادہ امیر یا اس سے زیادہ کوئی کسی کو تحفہ نہیں مل سکتا میرے خیال میں۔